وہاں بارگاہ کو بنایا، جہاں آزاداری قائم کی، ان سارے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد رب العالمین صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ الحمد للہ کما هو اہل الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلوات۔ وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين۔ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، دنیا سے سارے فتنے سارے ذکر ختم ہو جائے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور سامعین، آج یہ 8ویں مجلس ہے اور عنوان ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں
اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں جہاں اللہ نے امام زمانہ کا ذکر کیا اور بہت زیادہ آسان اور ہر ایک ماننے والے کے لیے بہترین دلیل جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر وہ سورہ انا انزلنا. حکم ہے کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. سورہ یاسین بہت بڑی، مگر پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا ثواب سارے سوروں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس سورہ میں امام زمانہ کا ذکر ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کیسے امام زمانہ کا ذکر ہے؟ سورہ انا انزلنا آپ انشاءاللہ سبھی کو یاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، یہ لیلۃ القدر شب قدر کو نازل ہے. ٹھیک، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور جو لیلۃ القدر ہے وہ ہزارہا مہینوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. یعنی کوئی رات لیلۃ القدر جیسی نہیں، ہزار مہینوں سے یہ رات افضل ہے. وجہ بھی بتا دی اللہ نے، کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. تو جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ ہزارہا مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے. تو جس رسول پہ قرآن نازل ہوگا وہ کتنے افضل ہوں گے، کیونکہ قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم جتنے بھی عالم بن جاؤ، آیت اللہ بن جاؤ، آیت اللہ عظمیٰ بن جاؤ، مجتہد بن جاؤ، مرجع بن جاؤ، قرآن یہ کہتا ہے تم لیلۃ القدر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے اس رات کو قرآن نازل ہوا. بھائی جس رات کو قرآن نازل ہو جائے، جب ہم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے تو جس رسول پہ قرآن نازل ہوگا ہم اس رسول کو کیا سمجھیں گے؟ رسول کا مقام ہماری سمجھ سے بالا ہے. جہاں عقل کی انتہا ہے، آخری منزل جہاں عقل کی ہے، وہیں سے ہمارے رسول پاک اور اہل بیت کے مقام کی ابتدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم سارے مسلمانوں سے سوال کریں کہ یہ لیلۃ القدر کی نعمت اب بھی ہے یا نبی پاک کے جانے کے بعد یہ نعمت بھی چلی گئی؟ کہتے نہیں، اب بھی ہے. ہر سال لیلۃ القدر ہے، ہر سال شب قدر ہے. کیوں؟ کسی کو اختلاف نہیں. شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی، حملی، مالکی، شافعی، جتنے 72 فرقے 73 ہیں، سب کہتے ہیں. کیوں انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ. یہ عربی میں مضارع کا صیغہ، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی. ہوتا کیا ہے اس میں؟ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں. بھائی فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اب تو کوئی نبی نہیں ہے، فرشتے نبی پہ نازل ہوتے ہیں. مگر قرآن کہتا ہے نبی نہیں ہے، مگر قیامت تک لیلۃ القدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں.
تو ماننا پڑے گا ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو نبی جیسی ہے، نبی نہیں ہے مگر کردار میں، عمل میں، نورانیت میں نبی جیسی ہے، جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے سید ابن طاؤس ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، بہت تقوی والے، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو میں کیسے پہچانتا ہوں؟ لوگ تو چاند کے حساب سے پہچانتے ہیں، کہتے ہیں لیلۃ القدر جب آتی ہے تو اللہ نے مجھے اور آنکھیں دی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب فرشتے امام زمانہ پہ نازل ہو رہے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اولیاء خدا دیکھتے ہیں فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے، اور اس رات کو ایک خوشبو پھیل جاتی ہے، اس خوشبو سے بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ آج کی رات عام رہی ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے اذن سے، حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کہا من کل امر، سارے امر لے کر آتے۔ امر کیا ہے؟ اب قرآن پڑھیے، رزق بھی اللہ کا امر ہے، اولاد کا ملنا بھی اللہ کا امر ہے، حتیٰ کہ زندگی کا ملنا بھی یہ امر خدا ہے، ہدایت کا ملنا بھی امر خدا ہے، نعمت کا ملنا بھی امر خدا ہے، موت کا آنا بھی امر خدا ہے۔ یعنی سارے امر لے کر آتے ہیں کہ کس کو بیٹا ملے گا، کس کو بیٹی ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کس کو علم ملے گا، کس کو دولت ملے گی، کس کو حکومت ملے گی، یہ پورے سال کا حساب لے کر آتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے امر لے کر آتے ہیں فرشتے، آیا کسی کو دے کر جاتے ہیں یا واپس لے کے جاتے ہیں؟ دو باتیں ہوں گی، یہ سارے امر لے کر آتے ہیں یا کسی کو دے کر جاتے ہیں۔ اگر مانے کہ نہیں دے کر نہیں جاتے، وہ لے کر آئے پھر واپس چلے گئے، تو ان کا آنا بھی بیکار، جانا بھی بیکار۔ ایک بچے سے میں نے پانی مانگا، وہ پانی یہاں لے کر آئے پھر واپس لے کے چلا جائے، بھئی جب پانی دینا نہیں تھا تو آپ آئے کیوں تھے؟ اور اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی مرضی سے، اس کے اذن سے آتے ہیں۔ اور اللہ کبھی بیکار کام نہیں کرتا، اللہ کبھی کسی سے بیکار کام نہیں لیتا کہ فرشتوں کو بھیجے کہ امر لے کر جاؤ پھر امر واپس لے کر آؤ، یہ ناممکن ہے۔ تو ماننا پڑے گا ایک شخصیت موجود ہے، ایک عظیم انسان موجود ہے، ایک کامل انسان موجود ہے جس کے پاس کل امر لے کر آتے ہیں۔ اب جس کے پاس کل امر آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اولی الامر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ قرآن میں آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، سارے امر انہیں لے کے دے کر جاتے ہیں۔ ہمیں جو رزق ملتا ہے امام زمانہ کے صدقے میں، اولاد ملتی امام زمانہ کے صدقے میں، عزت ملتی امام زمانہ کے صدقے میں، جو بھی نعمت خدا ہے حتیٰ کہ کافر کو بھی ملتی ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا سورہ انا انزلنا سے بہت آسانی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں امام پاک کے وجود کو۔ ابھی آپ نے سنا کہ امام زمانہ اس سید ابن طاؤس اور یہ اولیاء خدا دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے اور ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ وہ ان کی آنکھیں پاک ہیں، ان کی زبان پاک ہے۔ تزکیہ نفس میں نے عرض کیا لازمی چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی تزکیہ آ جائے، 7 اعضاء ہمارے پاک ہو جائیں تو امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی، امام کی زیارت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ سید ابن طاؤس انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں۔ حتیٰ کہ کل میں نے جو عرض بتایا آپ کو کہ رجب علی ایک درزی ہے، وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ امام زمانہ کو کیوں دیکھ رہا ہے؟
اور دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہے، اس نے ساتوں اعضاء کو پاک کر لیا۔ جو بھی 7 اعضاء کو پاک کر لے گناہوں سے، اسے امام اپنی زیارت کراتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو سنیں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا نقصان کتنا۔ ایک لڑکی جا رہی ہے، ایک عورت جا رہی ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا نقصان کتنا۔ یا ہم غیبت کرتے ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں نقصان کیا ملتا۔ اگر انسان دیکھ لے نا تو کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی باطنی شکل جو ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ کوئی چاہے گا کہ میرا چہرہ حیوانی ہو جائے؟ کوئی انسان نہیں چاہے گا۔ یہ چہرہ اللہ نے دیا ہے، یہ صورت اللہ نے دی ہے، مگر وہ صورت جو قیامت میں ملنی ہے اس کو بنانے والے بھی ہم ہیں، بگاڑنے والے بھی ہم۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ قیامت کے دن تو اس شکل میں نہیں آئے گا، جیسا تیرا کردار ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسی شکل ہوگی۔ یعنی جب انسان کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی باطنی شکل انسانی نہیں ہوتی، یا ماں باپ کو جب بد اخلاقی سے یا غصے سے بات کرتا ہے تو اس کی باطنی شکل کتے جیسی ہو جاتی ہے، یا غیبت کرتا ہے یا تہمت لگاتا ہے، ہم آپ نہیں دیکھ سکتے، مگر اولیاء خدا آج بھی ایسے موجود ہیں جو جب انسان کو دیکھتے اس کی باطنی شکل دیکھ لیتے۔ مثلا آیت اللہ بہجت ہمیشہ سر نیچے جھکاتے تھے، وہ انسانوں کو دیکھتے نہیں تھے، انہیں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ باطنی شکل دیکھتے تھے کہ یہ انسان ہے، مومن ہے، مگر اس گناہ کی وجہ سے اس کی باطنی شکل پگ جیسی ہے، خنزیر جیسی ہے، بھیڑیے جیسی ہے، کتے جیسی ہے، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ انسانوں کو دیکھتے نہیں تھے۔ اکثر یہی ذکر کرتے تھے یا ستار العیوب، یا ستار العیوب، یعنی خدا مجھے نہ دکھا، میں دیکھنا نہیں چاہتا کسی کی باطنی شکل۔ انہیں تکلیف ہوتی تھی، یعنی یہ انسان کو پتہ نہیں کہ گناہ سے میری باطنی شکل خراب ہو جاتی۔ اب یہ شیخ رجب علی جن کے بہت سارے شاگرد، اسی زمانے کا آدمی ہے، ایک دردی تھا مگر عمل نے کیا تو ولی خدا بن گیا۔ اس کے شاگرد بہت آج بھی زندہ ہے۔ ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر اس کا شاگرد تھا، وہ کہنے لگا شیخ رجب علی میں ٹیکسی میں جا رہا تھا تہران میں، تو سب جو تھے وہ انسان تھے، ڈرائیور بھی انسان تھا اور لوگ بھی، لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ان کی شکلیں بگڑ گئی۔ وہ کہ مسلسل ذکر کر رہا تھا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ مولا علی فرماتے جو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے، خود کو خدا کی دربار میں دیکھتے ہمیشہ، وہ جو دیکھتے وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ جو سنتے ہو تم نہیں سن سکتے۔ اب شیخ رجب علی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، یہ بازار کا قصہ بتلا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ان اولیاء خدا کو خدا کیا علم دیتا ہے، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ علم اہل بیت کے در سے ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یعنی میں ٹیکسی میں گیا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا سکیں گے؟ شاگرد کہنا میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کی شکلیں بہت گندی ہو چکی تھی۔ شیخ رجب علی نے کہا یہ ذکر کی وجہ سے۔ کہا وجہ کیا تھی؟ کہا تجھے یاد، اب دیکھیے یہ علم ہے، یہ خدا دیتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا جب 24 گھنٹے انسان خدا کی دربار میں با ادب رہے پوری دنیا اس کے سامنے آ جاتی، پوری دنیا۔ شیخ رجب علی نے کہا کہ تو نے نوٹس کیا پہلے ان کی شکلیں انسان جیسی تھی، ہاں پھر وہ گندی ہو گیا، کیوں؟ کہا راستے میں ٹیکسی والا رکا تھا، ایک لڑکی سوار ہوئی تھی اور لڑکی کا لباس بھی گندا تھا، بدحجاب تھی، بالکل گندی آوارہ لڑکی تھی۔ ڈرائیور آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا اور جتنے پیسنجر تھے وہ بھی حرام کی نظر سے لڑکی کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کی شکلیں بگڑ گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا استاد اگر آپ کو مل جائے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہو وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، تو آدھی عمر بھی آپ کی لگ جائے، 40 سال بھی لگا لے، اگر ایسا استاد مل جائے تو وہ آپ کو معراج پر پہنچا دے گا۔ واقعیت دیکھیے، اس کا اتنا علم ہے کہ وہ آپ کو جہاں بھی یہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیسے بنے ہیں اس مقام پر؟ یہ جو کچھ جو بنا ہے امام زمانہ کے صدقے میں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزو، کل میں نے عرض کیا اور ماشاءاللہ ہمارے پرنسپل مدرسے نے متوجہ کیا، اسکول مدرسے کے علاوہ اسکول کو بھی آپ پاورفل بنائیں، بہت ضروری ہے۔ ورنہ یہ یورپ میں کہتے ہیں، کھلم کھلا کہتے ہیں کہ آپ جتنی مسجدیں بنا دو، جتنے مدرسے بنا دو، جو 3rd یا 4th جنریشن ہے وہ ہماری ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گی۔ کیونکہ اسکول میں ہم نے ایسا پروگرام بنایا ہے، آہستہ آہستہ ان کا دین، ایمان، شرم، حیا ختم ہو جائے گا۔ انگلینڈ میں ایک اور بھی جملہ کہتے ہیں، یہ گورے لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ کے بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ نا، یہ نارگیل ہے، کوکنیٹ ناریل ہے، ناریل ہے، وہ باہر سے کالا ہوتا ہے، اندر سے سفید ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ کے بچے کالے ہیں مگر اندر سے یہ گورے ہیں، ان کی فکر وہی ہے جو ہمارے بچوں کی فکر ہے، ان کی سوچ وہی ہے جو ہمارے بچوں کی، ہمارے اسکول میں پڑھے۔ ان کی غیرت اتنی ہے جتنی ایک انگریز بچے کی، اس کی شرم و حیا اتنی ہے جتنی ہمارے۔ آپ دیکھیں جو اسکول کا سسٹم ہے بہت خطرناک ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں 10-15 اسکول کے سسٹم ہے، اور یہ جتنے اسکول کے سسٹم ہیں یہ بچے کا برین واش ایسے کرتے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے والدین کو پتہ نہیں چلتا۔ اکثر جو اسکول ہے فرینچ یا برٹش یا امریکن، یہ فرائیڈ کی بنیاد پر ہے، پورا کورس فرائیڈزم کون تھا؟ ایک شیطان تھا، وہ کہتا تھا ہر چیز جو ہے سیکس ہے، وہ خدا بھی سیکس کو مانتا تھا۔ فرائیڈ وہ شیطان تھا، وہ کہتا پہلا کام یہ کرو کہ جو بچے اسکول میں آئے لڑکی کا شرم و حیا ختم کر دو اور لڑکے کا غیرت ختم کر دو، پھر یہ ہر گندا کام کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر لڑکی میں شرم حیا نہیں تو اس میں ایمان نہیں، لڑکے میں اگر غیرت نہیں تو اس میں ایمان نہیں۔ اور یہ اسکول کا سسٹم یہ ہے، مکس ڈانسنگ کرائیں گے، سوئمنگ کرائیں گے تاکہ شرم حیا ختم ہو جائے۔ پورا اسکول کا نظام یہ، جب شرم گیا، اب دیکھیں ہمارے بچوں کا بالکل وہی ذہن ہو جاتا ہے، آئی کانٹیکٹ۔ اب اسلام کہتا ہے نگاہ نہ کرو، مگر اسکول کہتا نہیں آئی کانٹیکٹ، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو۔ اسلام کہتا ہے سر جھکا کے نامحرم سے بات کرو۔ ان کی فکر وہی ہو جاتی ہے جو ان کی فکر ہے، فرائیڈ کی فکر ہے۔ شرم و حیا ختم کر دو۔ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، جبریل 3 چیزیں لے کر آئے، کہا ان 3 میں سے ایک چیز لے لیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک دین ہے، ایک عقل ہے، ایک حیا۔ اب ہم تو کنفیوز ہو جاتے کیا لیں، کہ ایک لینی ہے، 2 کو واپس جانا ہے، یا دین لے لو، یا عقل لے لو، یا حیا لے لو۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ دین لیتے، یا کچھ لوگ عقل لیتے۔ مگر حضرت آدم تو اللہ کی طرف سے پڑھ کر آئے، علمہ آدم الاسماء، اللہ نے انہیں پڑھایا تھا۔ اس نے کہا مجھے حیا چاہیے، دین نہیں لیا، عقل نہیں لی، کہا مجھے حیا چاہیے۔ تو جبریل نے اب دین عقل کو کہا واپس چلو، انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے حکم دیا جہاں حیا ہوگا وہیں ہم رہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حیا اتنا اہم ہے، مگر یہ اسکول آپ کے بچیوں کا حیا ختم کرتے ہیں۔ جب حیا گیا تو دین بھی گیا، عقل بھی چلی گئی۔ لہذا اپنے اسکول بنائیے عزیزو، ورنہ ہمارے بچوں کی سوچ وہی ہو جائے گی جو ایک کافر کی سوچ ہے۔
جو فرائڈ کی سوچ ہے، اپنے اسکول ہوں گے تو یہ امام زمانہ کے غلام بنیں گے، ان کی فکر قرآنی ہوگی، ان کی فکر نورانی ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت زیادہ اہم ہے اسکول. اگر چاہتے مولا امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، جلد مولا کا ظہور ہو، کوئی بچہ دوسرے اسکولوں میں نہ جا. آپ دیکھیں پورے یورپ میں ہم جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا گئے، کینیڈا گئے، ہم نے آج تک ایک یہودی بچہ نہیں دیکھا جو غیر یہودی اسکول میں جائے. یہودیوں کے اپنے اسکول، بتائیے، ہمارے اپنے اسکول نہیں. یعنی یہودیوں جتنی تو غیرت ہونی چاہیے. یہودی اتنے مذہب کے پکے ہیں، میں ہر جگہ پوچھتا ہوں یہاں کوئی آپ کے اسکول میں یہودی بچہ ہے؟ یورپ میں کہتے ہیں نہیں، ان کے اپنے اسکول ہیں. 12 سال تک وہ بچے کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ ان کا بچہ مذہبی ہو. مگر ہم نہیں. پیرس میں ہمارا اسکول نہیں، یورپ میں ہمارے اسکول نہیں. ہاں، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بڑی مسٹیک ہے. اور اسکول کھولنا، میں نے کہا اس بزنس ہے، اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا. اتنا گرانٹ، اتنے، مگر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزو، میں نے عرض کیا قرآن میں حکم ہے، ایک آیت میں حکم ہے کہ صبر کرو اور رابطہ کرو. امام زمانہ سے رابطہ واجب ہے جیسے معرفت واجب ہے. یہ حدیث شیعہ سنی نے لکھی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے مر گیا، وہ کافر ہو کے مر گیا. امام کی معرفت جس طرح سے قرآن میں بھی ہے، صبر کرو صبر کرو، رابطو، امام سے رابطہ پیدا کرو. امام سے رابطہ پیدا کرے، پتا چلے گا. اگر ہمارا نفس پاک ہو گیا تو امام ہمیں زیارت کرائیں گے. اگر نفس پاک نہیں ہے تو ہمیں اور کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے، تو نفس پاک ہو جائے گا. دنیا میں جہاں بھی امام زیارت کرائیں. اب ایک عالم دین کا واقعہ سنیں. نجف میں رہتا تھا، اس نے کہا مولا کی زیارت چاہیے تاکہ میں دیکھوں میرے پرابلم بھی سال ہو جائیں اور امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں. تو مسجد سہلا ہے کوفے کے قریب، اور وہاں 40 دن کے احوال ہوئے. 40 رات یہ جاتے رہے، بہت محنت کی، مگر امام کی زیارت نہیں. پھر اس نے سوچا میں کیا کروں. علم جفر اور علم رمل یہ علوم غریبے ہیں، زیادہ اس کی طرف تاکید نہیں کہ علماء نے علم حاصل کرو، علوم غریبہ کہتے. مگر اس کے ذریعے سے اس نے کہا پتا چلے گا کہ اس وقت امام زمانہ کہاں ہے. علم جعفر کے ذریعے میں وہ سیکھ لوں تو مجھے پتا چلے گا کہ امام اب کوفے میں ہیں یا نجف میں، جا کے زیارت کروں. یہ بیچارے نے کتنے سال لگا دیے علم جعفر رمل سیکھنے میں، مگر دیکھا کہ یہ جو ہے امام کے مقابلے میں بالکل فیل ہے. یہ نہیں بتا سکتے کہ امام کہاں ہے، دوسری چیز بتا رہے ہیں، مگر امام زمانہ اس وقت کہاں ہے. یہ دونوں علم میں طاقت نہیں ہے کہ امام کے بارے میں بتائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو 4-5 سال کی محنت کے بعد یہ بیچارہ عالم دین تھک گیا تو رو کے دعا مانگی، رو رہا تھا مولا میں نے اتنی محنت کی، ابھی تک مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، بس مجھے بتا دیں میں کیسے آپ تک پہنچوں. بہت رویا، ایک دن بہت رویا. اللہ نے اس کی دعا قبول کی. خواب میں امام زمانہ آئے، فرمایا کہ میری زیارت کرنا ہے، نجف میں بیٹھا، تبریز آ جاؤ. تبریز کہاں؟ ایران میں، دور ترکی کے بارڈر پہ. اور ایڈریس دی کہ یہ تالا بنانے والا جو ہے اس کے دکان پہ فلاں دن فلاں وقت آنا تو تو میری زیارت کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ نجف میں زیارت نہیں، کربلا میں زیارت نہیں ہوئی، اس مسجد سہلا میں زیارت نہیں ہوئی. امام نے کہاں بلایا؟ تبریز میں ایک دکاندار کے پاس جو تالا بنا، وہی تو مصلحت ہوگی. یہ گیا اس دکان پہ، وہاں سے یعنی بیچارہ ایران گیا، عراق سے اس جگہ تبریز پہنچا، اس دکاندار کے پہنچا تو دیکھا ایک دکاندار ایک تالا بیچتا ہے، بناتا ہے، اور ادھر ایک بہت خوبصورت نورانی نوجوان بیٹھے. اس کا دل کھچا، یہی امام زمانہ، یہی امام. اتنے میں ایک بوڑھی عورت آ گئی ایک تالا لے کر. اس تالا بنانے والے سے کہا یہ تالا خریدو گے؟ یہ کتنے کا ہے؟
انہیں تالا دے کر کہا یہ اگر بن جائے تو 9 شاہ یعنی 9 تومان، اس زمانے میں وہ 9 روپے سے 9 روپے کا ہے، مگر کیونکہ خراب ہے تو یہ میں 7 تومان میں خریدوں گا، بیچوں گا تو 1 تومان کا مجھے فائدہ ہوگا، 1 روپے کا فائدہ ہوگا۔ عورت کہنے لگی تو عظیم آدمی ہے، پورے بازار میں پھری ہوں، کوئی 1 روپے سے زیادہ مجھے تالا نہیں خریدتا، تو مجھ سے 7 روپے دے گا؟ کہا حق یہی ہے کہ یہ 7 روپے کا ہے، کیوں تو مجبور ہے میں تم پہ ظلم کروں؟ اب اس نے 7 روپے دے دیے اور وہ عورت چلی گئی۔ اب امام زمانہ نے اسے اس کے نام سے پکارا تو اسے یقین ہو گیا یہی امام زمانہ ہے۔ کہا دیکھو زیادہ وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے یہ تالا بیچنے والا عدالت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، گناہان کبیرہ سے بچتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو بھی ایسا کام کر میں خود تیرے پاس آ جاؤں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اصل میں ایمانداری ہے، ایمانداری ہمارے اندر نہیں تو امام کی زیارت کہاں سے ہوگی؟ تجارت ہو جو بھی کام کر، ایمانداری۔ پوری بازار اس کو 2 روپے دے رہے تھے، اس نے 7 روپے دے دیے، اس کا حق دے دیا۔ عزیز و 40 گناہان کبیرہ، موٹو گناہ چھے، ان سے بچنا لازم ہے اگر ہم چاہتے امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ ہاں امام کا ظہور ہونے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ گناہان کبیرہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کو تو ماشاءاللہ آپ سبھی جانتے ہیں، اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کا والد بھی عاشق تھا امام زمانہ، مشہد میں رہتا تھا۔ اس نے عمل کیا زیارت عاشورہ کا اور بھی اعمال، امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ اب یہ 40واں دن تھا، اس نے دیکھا آسمان چھت پہ، اپنے گھر کی چھت پہ عمل کر رہا تھا، دیکھا آسمان سے نور چمکا اور نور نیچے آیا، یہی امام زمانہ۔ بھاگے، بوڑھا آدمی تھا، نیچے سیڑھیوں سے بھاگا، اب جہاں نور جا رہا ہے یہ بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، تھک گیا، مگر کہا یہ چانس نہیں مجھے کھونا، میں نے 40 دن عمل کیا، یہ امام نہیں تو کون ہے؟ آسمان سے نور اتر رہا، تو دیکھا اترا وہ نور ایک گھر میں چلا گیا۔ اب یہ بیچارے بوڑھے آدمی تھک گئے، سانس بھول گئی، آئے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا کہ میں اندر آ سکتا ہوں کیونکہ اس میں امام زمانہ آئے ہیں۔ کہا صحیح کریں، بسم اللہ آ جائیے۔ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوئے مومنہ، اللہ اکبر، اور سامنے امام زمانہ کھڑے، جنازہ۔ اس نے جا کے امام زمانہ کو سلام کیا۔ امام زمانہ نے کہا آغا سیستانی تو میرا عاشق ہے، دیوانوں کی طرح میرے پیچھے بھاگ رہا ہے تاکہ میری زیارت کر، مگر دیکھ سیستانی اس عورت کی طرح بنو جس کا یہ جنازہ ہے تو میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تقوی پرہیزگاری۔ آیت اللہ سیستانی کے والد بھی مجتہد تھے، کہتے اس عورت کی طرح بنو جس کا جنازہ ہے، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ تقوی ہونی چاہیے، تقوی وہ ہمارے اندر نہیں۔ آیت اللہ سیستانی حیران ہو گئے، ان کے والد کہی عورت کیا کرتی تھی؟ پوچھا، کہا اس زمانے میں شاہ کا جو باپ تھا اس نے حکم دیا تھا کہ جو عورت حجاب پہنے گی اس کو 10 کوڑے مارنے، باہر حجاب سے نہیں نکلنا، پورا انگریزی لباس کر دیا، کوئی عورت حجاب سے باہر نہیں نکل سکتی، ننگے سر پھرے، حجاب منع تھا۔ کہا یہ عورت جو مومنہ تھی، کتنی مومنہ تھی؟ اس نے کہا میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ اب رشتے دار تھے، ماں باپ تھے، باہر سب زیارت، کیونکہ اللہ کا حکم ہے حجاب اتارنا حرام ہے اور باہر نکلوں گی تو کوڑے لگیں گے۔ تو بتایا کہ 20 سال ہو گئے یہ گھر سے اس نے باہر قدم بھی نہیں نکلا۔ قربانی ہے، شریعت کی پابندی تھی۔ 20 سال وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلی، اگر گھر سے باہر نکلوں گی تو حجاب اتارنا پڑے گا۔ امام زمانہ فرماتے اس عورت جیسے بن
تو میں خود تیرے پاس آؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصل تقوی اور پرہیزگاری اگر ہمارے اندر آ جائے، ساتوں اعضاء ہمارے پاک ہو جائے، تو امام کی زیارت سے کبھی بھی محروم نہیں رہے. آج بھی جو ہماری مدد کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کر رہے ہیں. یا ایران میں جو شیعہ ہیں ان کی مدد کون کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ سکتا تھا اگر امام زمانہ مدد نہ کرتے؟ 8 سال کی جنگ میں پوری دنیا صدام کے ساتھ تھی. کیسے یہ جنگ ہو سکتی تھی؟ امام زمانہ کی مدد. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں کہ جب امام خمینی تہران میں آئے تو وہ شاپور بختیار تھا. اس نے کرفیو کا آرڈر لگا دیا. کرفیو، جو باہر نکلے گا گولی. یعنی کرفیو میں اگر کامیاب ہوتے تو امام خمینی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے، انقلاب فیل ہو گیا. لوگ آئے امام خمینی سے کہنے لگے اب کیا کریں؟ حکومت نے کرفیو لگا دیا ہے، کل کوئی باہر نہیں نکل سکتا، گولی کا آرڈر ہے. تو امام خمینی نے کہا مجھے تھوڑا اللہ سے راز و نیاز کرنے دو تو پھر میں تمہیں کچھ فتویٰ دے سکتا ہوں. تو امام خمینی ایک کمرے میں اکیلے چلے گئے. تو ایک جو وہاں امام خمینی کے اصحاب میں سے تھے، نوکروں میں سے تھے، وہ دیکھنے لگے امام خمینی کیا کر رہے. وہ چپ کے پیچھے دیکھا، کمرہ تو بند تھا، آوازیں آ رہی تھی. اور امام خمینی رو رو کے کہتے یبن الحسن، یعنی امام زمانہ کو یبن الحسن کہتے ہیں، حسن کے فرزند یعنی امام زمانہ. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن زہرا، اے امام زمانہ، میں آپ کے حکم سے فرانس سے ایران میں آیا ہوں. آپ نے حکم دیا تو میں آیا. ابھی اس نے کرفیو لگا لیا ہے، آپ بتائیے ہم کیا کریں. رو رو کے امام سے بات کر رہے ہیں. اب وہ باہر کھڑے ہیں مگر امام خمینی کی آواز سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد امام خمینی باہر آئے فتویٰ لکھ کر کہ میرا حکم ہے کہ کل کوئی گھر میں نہ بیٹھے، سب روڈ پہ آ جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آیت اللہ تالقانی بہت بڑے آیت اللہ تھے. پورے تہران کے لیڈر وہ تھے جب امام خمینی باہر تھے. انہوں نے کہا یہ فتویٰ واپس لیں، آپ ایران میں نہیں تھے. انہوں نے ایک دن میں 20,000 لوگوں کو مارا ہے. اتنے لوگ لاکھوں مارے جائیں گے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اب دو مجتہدوں میں مناظرہ شروع ہو گیا. امام خمینی فقہی دلیل دے رہے تھے، وہ بھی مجتہد تھے، وہ دلیل دے رہے تھے. آدھا گھنٹہ بحث چلا امام خمینی اور آیت اللہ تالقانی میں. تالقانی نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے، لاکھوں کا خون بہے گا، کون ذمہ دار ہوگی؟ اب جب امام خمینی تھک گئے کہنے لگا آیت اللہ تالقانی، میں چھپانا چاہتا تھا مگر تو نے مجبور کر دیا، یہ میرا فتویٰ نہیں، امام زمانہ کا حکم ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. واقعاً مومنین کی غیب میں رہ کے مدد کرتے. صدام کا کیسے خاتمہ ہو گیا؟ پوری دنیا تو یہ چاہ رہی تھی کہ اب ایران میں انقلاب آیا ہے، عراق میں بھی اگر شیعہ کا انقلاب آ گیا، حکومت آ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی. 8 سال جنگ اسی لیے کی، لیکن خود ہی آئے، خود ہی صدام کو مارا، خود ہی علماء کو حکومت دے کے چلے گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کس کی حکومت ہے عراق میں؟ علماء کی حکومت ہے. آغا سیستانے کے ایک فتویٰ پر 10 لاکھ کی فوج بن گئی. یہ کس کی حکومت ہے؟ علماء کی حکومت ہے. یہ کون غیب سے مدد کر رہا ہے؟ امام زمانہ مدد کر رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے. تقوی، پرہیزگاری، 7 اعضاء جسے میں نے بتلائے اگر پاک ہو جائیں تو امام کی زیارت میں پھر دیر نہیں لگتی ہے. اور اگر ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے ہیں تو انہی راتوں میں ہم توبہ کریں، آنسو بہائیں، ہاتھوں سے گناہ، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں جب انسان سچی توبہ کرتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
عزیز الصبح کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، امام کا آخری خط ہے، اے شیعو اگر تم متقی بن جاؤ اور آپس میں یونائٹ ہو جاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ تو میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ امام زمانہ دو چیزیں ہم سے مانگتے ہیں، ایک نور تقوی مانگتے ہیں اور ایک اتحاد، یونٹی، بھائی چارہ، متحد ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا واقعاً جہاں بھی دیکھیں دو مومنین میں اختلاف ہے، آپ اور سب ہم کوشش کریں وہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ اس سے امام زمانہ بہت راضی ہوتے ہیں، اس سے امام زمانہ کی دعائیں ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں دو مومنین میں اختلاف ہوگا تو دونوں ضعیف ہوں گے، دونوں کا وقت برباد ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو کمزور کریں گے اور غیبتیں کریں گے، ساری عبادتیں برباد ہو جاتی۔ جب انسان غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اختلاف میں غیبت تو ضرور ہوتی ہے، تہمت بھی لگتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، ساری۔ دیکھیے یاد رکھیں جملہ بہت عمدہ ہے ایک عالم دین کا، فرمایا وہ عبادت اللہ کی ہے جس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ عبادت شیطان کی ہے جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر مومن مومن سے نفرت کرے تو یہ عبادت اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم متحد ہو کے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیے ہر جگہ آج شیعہ مظلوم ہے۔ بحرین میں کتنے شیعہ مارے گئے، کتنے شیعہ جیل میں ہیں، اکثریت بحرین میں شیعوں کی ہے، بحرین میں شیعہ مر رہا ہے، شام میں ملینز لوگ مر چکے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کوئی گھر سالم نہیں، کوئی شہر، پورا ملک تباہ ہو گیا، اور شیعہ پہلے بھی مظلوم تھے، اب اس سے زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، ہزاروں یتیم ہیں، عراق میں لاکھوں یتیم ہیں، سب شیعہ ہیں، افغانستان میں طالبان نے ہزاروں شیعوں کو قتل عام کیا، پاکستان میں ہر روز شیعہ مر رہا ہے، ہر جگہ دنیا میں آپ دیکھیے شیعوں پہ، یمن کے شیعہ ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے، ہزاروں ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اندازہ لگائیے ہر جگہ شیعہ ان کو مارا جا رہا ہے، پھر بھی ہم آپس میں متحد نہ ہوں تو امام زمانہ کا دل دکھے گا۔ اس وقت ہے متحد ہو کر ان بیچارے مظلوموں کی مدد کریں۔ اور ہمارے پاس افسوس کوئی اقتصادی سسٹم نہیں ہے۔ دیکھو آغا خانی کی کتنی تعداد کم ہے، کوئی آغا خانی آپ کو غریب نہیں ملے گا۔ وہ ہیرا کا نظام ہے، اقتصادی اکنامک سسٹم ہے۔ ہم 400 ملین ہیں، ہم سب سے زیادہ مظلوم ہیں، کروڑ حاشیوں کو پہلے کاٹا گیا، مارا گیا، آج بھی قتل، مگر ہمارا کوئی اقتصادی نظام نہیں ہے۔ الحمدللہ ابھی ایران میں ایک اچھی پالیسی رہبر کی طرف سے ہے، اور یہ خصوصی قوانین انہوں نے تبدیل کی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایران میں آپ پراپرٹی اپنے نام سے پہلے نہیں لے سکتے تھے، مگر رہبر کی خصوصی یہ فرمائش اور اس کے فرمان کی وجہ سے بہت چینجز آ گئی ہیں، اور اب پارلیمنٹ نے بھی پاس کیا ہے کہ شیعہ مومن کہیں کا بھی دنیا کا ہو، وہ مشہد اور قم میں بزنس، پراپرٹی، ہوٹل خرید سکتا۔ یہ بنیاد کیا ہے کہ ایک شیعہ اکنامک سسٹم بنا رہے ہیں، شیعہ بینک ہو دنیا میں، شیعہ انشورنس ہو، اور اس میں رہبر کا حکم ہے۔ ہماری کئی میٹنگز ہو چکی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ رہبر کا حکم ہے پوری دنیا میں جو آئل کا بزنس کرو شیعوں سے کرو گے، پہلے ہر ایک سے کرتے تھے، اب حکم ہے شیعوں سے۔ اب اس کا سسٹم یہ بنا رہے ہیں کہ اگر آپ نے 1 ملین کا ہوٹل خریدا تو 1 ملین کی گارنٹی آپ نے گورنمنٹ ایران کو دیا، اب 1 ملین کا بزنس وہ آپ کو دیں گے، کیونکہ بینکس ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے، جبکہ معاہدہ بھی ہوا ہے پھر بھی بڑے بینکس نہیں آ رہے۔ وہ کہہ رہے خود ہم دنیا میں شیعہ ایک بینک سسٹم بنا، اگر آپ کا 2 ملین کا پراپرٹی ہے تو وہ گارنٹی ہوگا، گیس پیٹرول آپ کو دیں گے، آپ سے بزنس کریں گے۔ اگر انشاءاللہ یہ سسٹم کامیاب ہو جائے تو دنیا میں کوئی شیعہ فقیر نہیں رہے گا، بے روزگار نہیں رہے گا۔ یہ بہترین سسٹم ہے، اور انشاءاللہ ہم نے بات کی ہے ہمارے صدر صاحب سے بھی، اس کی پوری تفصیل ایک دن آپ کو بتائیں گے جمعہ عاشور کے بعد، کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ اور دوسری اچھی خبر
یہ رہبر نے حکم دیا ہے کہ پوری دنیا کا اور پورے ایران کا جو روحانی کیپٹل ہوگا وہ ہم مشہد کو بنا رہے ہیں، اور مشہد میں 3 لاکھ ایکڑ زمین دی گئی ہے فری پورٹ کے لیے، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی ویزا نہیں ہوگا، پوری دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں بغیر ویزا کے اور وہاں آ کے انویسٹ کریں اور کوئی وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا۔ یہ 3 لاکھ پورا یہ فری زون بنا رہے ہیں، اور ان میں ایک تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے، اور گزشتہ سال رمضان میں ہم مشہد میں تھے تو ایک اور اچھی چیز بنی ہے، مثلا وہ کیا ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھ دے محمد و آل کی سنت ہے کہ مومنین کے درمیان صیغہ اخوت قائم کرو، یعنی بھائی بھائی بناؤ۔ رسول خدا نے ابو ذر سلمان، یہ صیغہ جیسے صیغہ نکاح ہوتا ہے ایسے نکاح کی طرح صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے، اور یوم غدیر کے دن یعنی جو ایک جیسے ہیں فکری لحاظ کے، بزنس میں ان کو بھائی بنا دو۔ الحمدللہ ایک اچھا پروگرام یہ پبلک کی طرف سے، امام جمعہ کی طرف سے نکلا، گورنمنٹ کا نہیں ہے، گورنمنٹ تو بدلتی رہتی ہے، تو پالیسی بدلتی رہتی ہے۔ یہ وہاں کے امام جمعہ نے شروع کیا ہے کہ مثلا یہ آپ کی مسجد ہے، یہاں پر اس مسجد کا صیغہ اخوت ہوگا ایک بڑی مسجد مشہد والی کے ساتھ، تو فائدہ کیا ہوگا، جب آپ وہاں مشہد میں جائیں گے تو وہ مسجد والے آپ کو ایئرپورٹ سے لینے آئیں گے، ہوٹل پہ پہنچائیں گے، آپ کی پوری مدد کریں گے، کیونکہ آپ جب آپ جاتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی آدمی آئے گا تو آپ ان کی مدد کریں گے، اور وہاں سے کوئی تاجر ہوگا، بزنس مین ہوگا تو اس مسجد کے بزنس مین کے ساتھ کام کرے گا، اگر انجینئر ہوگا تو یہاں کے انجینئر، یعنی ایک نیٹ ورک بنے گا۔ اس سے بھی ہماری قوم کا بہت فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ بہت ضروری ہے، ہاں بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا پرابلمز ہوئے، یمن میں کھوجا جماعت تھی، ہم خود مجلس پڑھنے گئے تھے عدن میں، وہ سارے بیچارے نکل گئے کہ پورا ملک تباہ ہو گیا، عدن بھی پورا تباہ ہو گیا۔ وہاں کچھ لوگ رہے ہیں، ان کو نکال کے یہ دوسرے افریقہ ملک میں لے گئے، اور ورلڈ فیڈریشن نے کچھ ان کی مدد کی، کچھ ابھی وہاں تنزانیہ میں ہمیں ملے تھے۔ تو یہ پرابلمز تو مومنین کے ساتھ ہر جگہ پر ہے، اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے تو یہ پرابلم آرام سے سالو ہو سکتے ہیں، جاب ملے گی، بزنس ملے گی، غربت ختم ہوگی۔ دنیا میں یہودی 12 کروڑ ہے مگر کیوں طاقتور ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، کیونکہ ان کا آپس میں نیٹ ورک ہے۔ ہاں ہم 400 ملین ہیں مگر ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، اس لیے ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کہ خدا ان سارے نیک کاموں میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ہستی بڑی عظیم ہستی، حضرت عباس علمدار، زمانے کے امام کہتے ہیں میرے ماں باپ فدا حضرت عباس۔ حضرت عباس کی شخصیت کو دیکھیں کہ زمانے کے امام کے کتنے وفادار ہیں۔ آج اگر آپ نے وفاداری سیکھنی ہے تو حضرت عباس سے سیکھیں۔ عباس علمدار وفا کے شہنشاہ ہیں، وفا کے بادشاہ ہیں، اور ادب، رسپیکٹ جتنی مولا حسین کی کر رہے ہیں یہ بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اب سوچنے کا مقام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی حضرت عباس کی سنت پہ چلیں اور امام زمانہ کے اتنے وفادار بنیں، یہ درس لے کر جانا کہ آپ کی اولاد بھی جس طرح سے امام حسین کے ساتھ حضرت عباس نے وفا کی، ویسے ہماری اولاد بھی زمانے کے امام کے ساتھ وفا کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ذرا دیکھیں عباس کیسے بنے، عباس وفا کے بادشاہ کیسے بنے، عباس ادب کے بادشاہ کیسے بنے۔ عزیزو، اس میں ان کی والدہ کا بڑا رول ہے۔ میں نے کہا تھا نا
کہ اگر چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے وفادار ہوں حضرت عباس کی طرح، تو جب آپ نکاح کرتے ہیں اس وقت آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد اسی وقت نیک ملتی ہے جب نکاح میں نیت آپ کی پاک ہوتی ہے۔ امام نے کہا دولت کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ظاہری حسن کی وجہ سے نہ کرو، دیکھو تقوی کتنی زیادہ ہے، ان کا باطن کتنا نورانی ہے، کتنے نماز تہجد گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کا جو کمال ہے ان کی والدہ کی وجہ سے۔ حضرت ام البنین کی عمر کتنی تھی؟ مولا علی کی عمر کتنی تھی جب نکاح ہوا؟ حضرت ام البنین 20 سال کے قریب عمر ہے، مولا علی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، بعض روایتوں میں 55 سال، یعنی 30 سال کا فرق ہے۔ اور ام البنین جوان ہے، شجاع خد قبیلہ ہے۔ اب دیکھیے یہ نیت پاک کا نتیجہ تھا۔ جب رشتہ مولا علی کا آیا، حضرت ام البنین شکر کے سجدے میں گر گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کتنی دیر تک بی بی شکر کا سجدہ کرتی رہی۔ میرے پاس مولا علی کا رشتہ آیا ہے، میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ اگر دنیاوی خاتون کوئی ہوتی تو سوچتی مولا علی تو مجھ سے 30 سال بڑے ہیں، میں جوان ہوں، کسی جوان سے شادی کرتی اگر دنیاوی عورت ہوتی، مگر پھر یہ مقام نہ ہوتا، یہ منزلت نہ ہوتی۔ اللہ کے نزدیک حضرت ام البنین کا کتنا مقام ہے، حتیٰ کہ امام زمانہ کے نزدیک ام البنین کا کتنا مقام ہے۔ حضرت ام البنین کا واسطہ دے کر اگر آپ کوئی چیز مانگے امام زمانہ فوراً عطا کر دیتے، اتنا بلند مقام ہے۔ اگر کوئی دنیا کی دوسری عورت ہوتی سوچتی میں جوان ہوں، کسی جوان سے شادی کرتی تو پھر عباس جیسا بیٹا پیدا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ادب تھا، کیا ادب تھا، کیا اخلاق تھا، کیا ایمان تھا۔ جب نکاح ہو گیا اب مولا علی کے گھر میں آ گئے، حضرت ام البنین دلہن ہے، جیسے مولا علی کے گھر پہ آئی پھر گھر میں آ کے شکر کا سجدہ ادا کیا اور زمین پہ بیٹھ گئی، نئی دلہن خاک پہ بیٹھ گئی۔ حضرت زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اوپر چلے، کمرے میں چلے، کہا زہرا کی بیٹیوں مجھے اماں نہ کہو، میں آپ کی نوکرانی بن گئی۔ اللہ اکبر، میں نوکرانی بن کر آئی ہوں، میں تم سب کی نوکرانی کروں گی، خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ، یہ ادب کی انتہا، یہ وفا کی انتہا۔ جب ایسا اخلاق ہوگا، ایسی نیت ہوگی، ایسا ایمان ہوگا تو خدا بیٹا بھی عباس جیسا نصیب۔ اے جوانوں، آج امام زمانہ کو ایسی نسل چاہیے جو عباس کی طرح امام زمانہ کے وفادار ہوں۔ اللہ اکبر۔ بار بار عباس میدان میں آ رہے ہیں، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے، مولا اجازت نہیں دیتے۔ پھر مولا عباس آتے فرماتے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے۔ امام حسین فرماتے عباس تو میری فوج کا سالار۔ حضرت عباس فرماتے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ سارے میرے سپاہی حوضے کو سر پہ میرا انتظار کر۔ پھر بھی مولا نے اجازت نہیں فرمایا عباس اگر جانا ہے تو
تو سکینہ کا مشکیزہ لے کر جاؤں، تھوڑا سا پانی لے کر۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، سب سے پہلے بی بی زینب سے اجازت مانگنے آئے، جھک کے سلام کیا، فرمایا زہرا کی بیٹی، میری آقا زادی، میرا آخری سلام۔ سنیں گے بی بی زینب کا جملہ۔ بی بی زینب نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں، مگر میری ایک بات سن کر جا۔ عباس ادب سے بیٹھ گئے۔ بی بی زینب نے فرمایا ایک دن میں کوفہ میں تھی، بابا مسجد سے واپس آئے، کبھی میرے ہاتھ چوم کے رونے لگے، کبھی میرے سر کے بوسے لے کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے رو کر کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی۔ بیٹا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے سب سے زیادہ اتاری جائے گی۔ تو میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، علم غیب جانتے ہیں، جو کریں سچ کریں، مگر بابا میرا ایک سوال ہے، جس بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے عباس جیسا حسین جیسا بھائی دیا۔ بابا نے رو کے کہا ہوں زینب نہ عباس رہیں گے نہ حسین۔ ابھی بھی زینب نے کیسے خدا حافظ کہا؟ فرمایا خدا حافظ عباس، میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے، وہ میرے قیدی بننے کا۔ اللہ حضرت عباس 4 برس کی سکینہ کے پاس، سکینہ نے ننھے سے ہاتھوں سے چچا کے بازو میں مشک ڈالا، سارے بچوں کو جمع کر کے کہا او بچوں اب نہ گھبراؤ، پیاسے نہیں رہو گے۔ میرا چچا کبھی میدان سے خالی ہاتھ نہیں آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا۔ ہائے حضرت عباس نے حملے کیے، فوج بھاگ گئی۔ علی کا شیر نہر پر آیا، مشکیزہ بھرا، پانی چلو میں لیا، پانی کو دیکھا۔ جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، مگر جب عباس نے پانی کو دیکھا اپنی تصویر نظر نہیں آئی۔ پیاسی سکینہ ہائے نظر آئی، کرے العطش ہائے پیاس۔ 3 دن کے پیاسے نے پانی نہیں پیا، وہ پانی پھینک دیا۔ ابو ذر ظالموں نے کہا یہ پانی نہ جانے پائے، چاروں طرف سے حملہ کیا۔ ایک ظالم نے ایک بازو پہ سوار کیا، بازو گرنے والا تھا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لیا، سارے ظالموں نے مل کر ادھر حملہ کیا، وہ بازو گرنے والا تھا۔ عباس نے مشکیزہ کو دانتوں سے سنبھالا، اب عباس کے ہونٹ ہلیں گے۔ عباس نے دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، بس یہ پانی
دعا ختم نہیں ہوئی تھی ایک تیر آ کے مشک میں لگا پانی بہ گیا اب عباس نے دوسری دعا مانگی اے میرے اللہ تو اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے اگر میری پہلی دعا قبول نہیں ہوئی میرے اللہ میری دوسری دعا قبول کر لے سنیں گے دوسری دعا کیا تھی اے میرے اللہ اگر پانی خیموں میں نہیں گیا اب میری لاش بھی خیموں میں عباس نے گھوڑے کا رخ بدلا اسی لیے جب مولا حسین آئے پہلے عباس کے بازو ملے پھر عباس کے جنازے ادھر سے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی زینب نے فریاد کی حسین یہ کیا ہو رہا ہے علم گر گیا عباس کیا گر گیا حسین نے فرمایا زینب میری کمر ٹوٹ گئی میرا ابا گھوڑے سے مولا حسین عباس کے جنازے پہ عباس کا سر گود میں لیا فرمایا عباس میری ایک تمنا ہے پوری کر لے مولا حکم فرمائے کیا تمنا ہے مولا حسین کہنے لگے تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کہہ کے نہیں کبھی مولا کہا کبھی آقا کہا کبھی امام زمانہ کہا آج بھائی کہہ کے مجھے سینے سے لگا دے بس اتنا سننا تھا کہا مولا میں نوکرانی کا بیٹا آپ فاطمہ زہرا کے وفاقین تھا اب مولا حسین فرماتے ہیں عباس میں امام کی حیثیت سے تجھے حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا دے جب حکم کا لفظ سنا عباس کی لاش تڑپی وہ مدینے کی طرف منہ کیا اماں اماں مجھے معاف کر دینا تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا مگر اب امام حکم دے رہے اماں مجھے معاف کرنا عجب نہیں ایک غبار اٹھا ہو ایک کالے برگے میں بی بی آئی ہو عباس کا سر گود میں لیا اور فرمایا عباس مجھے بہجا